استغفار کے لیے دعا کریں۔ نمبر 3، یہ استغفار اور توبہ کا کام خود اپنے لیے بھی کرے، یہ ہمارے اعمال اور ہم سب کے اعمال کی شامت ہی تو ہے جس کی بنا پہ سارا معاملہ ہو رہا ہے۔ نمبر 4، کہ یہ عین والی دعا کے ساتھ ساتھ واو والی دعا بھی کریں۔ کیوں بھائی؟ جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کے لیے عین والی دعا بھی کرنی چاہیے اور اس کو واو والی دعا بھی دینی چاہیے۔ تو اس وقت یہ نہایت ضروری ہے کہ ہم عین والی دعا کے ساتھ ساتھ اپنے بہنوں بھائیوں سب کے لیے، بزرگوں کے لیے جو اس وقت ادھر عذاب میں یا آزمائش میں پڑے ہوئے ہیں، ان کی مدد کریں۔ الحمدللہ ہم باقاعدہ اس کے اوپر ابھی پلاننگ کر چکے ہوئے ہیں، ہم اس کا میسج بھی انشاءاللہ کر رہے ہیں۔ آپ سب سے بھی آج کے اس پروگرام کی وساطت سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ سب یہاں پہ بھی سیلاب زدگان کی مدد کے لیے صدقات و خیرات جمع کرائیں، پیسوں کی صورت میں، کپڑوں کی صورت میں، راشن کی صورت میں جمع کرائیں۔ ہم انشاءاللہ اپنی سسٹر این جی اوز، ایفلیٹ این جی اوز جو کام پہلے سے کر رہی ہیں، تحریک اللہ اکبر ہے، عثمہ فاؤنڈیشن ہے، اور بھی کچھ ایسی تحریکیں جن کے ساتھ ہم پورا سال ہم ان کنیکشن ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کام کرتے رہتے ہیں، تو ہمیں پتہ ہے، یقین ہے کہ انشاءاللہ وہ پورے ایمانداری کے ساتھ سیلاب زدگان تک وہ ضرور پہنچائیں گے جو بھی ریکوائرمنٹس ہیں۔ اس لیے میں وائڈ اس لیے کر رہا تھا، گلا خراب ہوا میرا۔ بہرحال یہ تمام لوگ اپنے اپنے تئیں خود بھی انوالو ہو، ضرور اپنے استطاعت کے مطابق۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے کہ جی یار 5 روپے 10 روپے 20 روپے، واللہ اخلاص سے دیے ہوئے 10 روپے لاکھوں روپے کے اوپر بھاری ہو سکتے ہیں۔ کیا ہم بھول گئے ہیں وہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو کیا کہا تھا؟ یہ جب کھجوریں تم پوری رات کمائی کر کے ایک سا میں سے بھی آدھا، اور کہا شرماؤ نہیں، پریشان نہ ہو، ان منافقوں کی باتوں کو چھوڑ دو جو کہتے لو جی اینا کھجورا نال ہے روم نو فتح کرنے لگے۔ ایسے ہی ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ میرا گلا خراب ہے، میں بہت ہی لمبی تقریر کرنا نہیں چاہتا، دل تو بڑا کر رہا ہے، لیکن اس بات کو سمجھ رہے ہیں۔ وہاں پہ کہا اپنی یہ کھجوریں وہ جو ڈھیر لگا ہوا تھا اس کے اوپر جو ہے نا وہ ڈال دو۔ اللہ کو اس کی بہت قدر ہے، واللہ بہت قدر ہے۔ وجہ کیا تھی؟ جذبہ کہ اے اللہ میرے پاس تو اتنا مال ہی نہیں، لوگ ادھر مال جمع کیے جا رہے ہیں اور ادھر ڈھیر لگ گیا ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اس جذبے نے رات جگایا، مزدوری کروائی، اور صبح کی نماز پہ جو وہ 2 سا ملے ایک گھر والوں کے لیے، اور آدھا جو ہے نا 1 سا، یہ غالباً 3 اس کے حصے کیے گئے تھے۔ بہرحال تو وہ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیے گئے تو بڑے ہی شرمندگی کے ساتھ علیحدہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا اللہ کے رسول میرے پاس ہے۔ آپ پورے ذہنیت کو سمجھتے تھے، کہا پریشان نہیں ہونا، کہ تو نے بہت بڑا عمل کیا اور اللہ کے ہاں اس کی بڑی قدر ہے۔ اللہ کی قسم جذبے سے آج 10 روپے بھی تم اس قدر اس ذہن کے جذبے کے ساتھ کرو گے، اللہ تعالیٰ ضرور اس کو قبول فرمائے گا۔ تو آپ سب سے استطاعت ہے، بچے بھی، بڑے بھی، بوڑھے بھی اس فنڈ میں حصہ ڈالیں، اور ہم انشاءاللہ چاہے وہ 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ جتنے بھی ہمارے پاس جمع ہوئے انشاءاللہ ہم ڈونرز کو بھی کہیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور کرم فرمائے گا۔ مجھے کچھ ڈونرز نے خود فون کیا ہے، ہم تو ڈیلے ڈیلے سے تھے کہ یار چلو لوگ کر رہے ہیں اپنے اپنے تئیں، اب لوگ ان کے ساتھ تنظیموں کو ڈال دو، ان کے حصہ ڈال دو۔
لیکن لوگوں مجھے ڈونرز نے فون کیا کہ سر جی اسی تہاڈے ذریعے کرنا ہے. اچھا جناب کوشش کر لیتے ہیں ہم بھی, دو ہم ڈائریکٹلی نہیں شاید نہ کر پائیں لیکن انڈائریکٹ جو تنظیمیں کر رہے ہیں ہم ان کو دیں گے تاکہ وہ آگے ملے. ہو سکتا ہے ہم کوئی اپنے ریپ سے بھیجیں نوجوانوں میں, اور کو تیار ہے تو میں یہ بھی میرے ذہن میں ہے, میں نے کچھ ساتھیوں سے بات کی اپنوں سے کہ ان کے ساتھ ہم نے کسی ایک تنظیم کو دیا, ساتھ ایک بندہ اپنا بھیج دے کہ تم ساتھ جاؤ یارو. اسی طرح کوئی نوجوان جانا تو تم ساتھ بھیجنے کے تیار ہیں بالکل, گاڑیوں پہ سارا پورے جذبے کے ساتھ. کوئی نوجوان اگر والنٹیئر ہے تو بتائے, ہم انشاءاللہ ضرور بھیجیں گے, کوئی ایسے مسئلے والی بات. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کام میں اس عمل میں جو ہے نا وہ استقامت عطا فرمائے اور ہمیں اچھے طریقے سے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں پہ وہ جو حدیث ابھی پیش بھی کی ہے شیخ صاحب نے, پر میرے ذہن میں آ رہی ہے, اللہ اکبر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کو پوچھیں گے, میرے بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. اللہ سمجھے اس بات کو, حدیث کے ایک ایک لفظ پہ غور کیا کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے کے کہیں گے وہ میرے بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. بندہ کہے گا اللہ تو بھوکا, تجھے تو بھوک ہی نہیں لگتی, تجھے تو ضرورت ہی نہیں تھی. اللہ کہیں گے وہ میرا فلانا بندہ ادھر بھوکا تھا, میرا کنبا, تو نے اس کو کھانا کیوں نہیں دیا. آج واللہ رو رہے ہیں وہ کلپس آپ کے سامنے, عورتیں, مرد, بچے. وہ ایک بچی کا انٹرویو پشتوں میں لے رہا ہے, کس میں لے رہا ہے, کہتے بیٹا کیا نام ہے, حیا نام ہے بیٹا, چھوٹی بچی. اللہ رونا آ جائے, ویسے آنکھوں میں آنسو ہے. بتاؤ تو صحیح مسئلہ کیا, رو کیوں رہی ہو, اس نے کہا مسئلہ تو بتاؤ. اس نے روتے روتے صرف ایک لفظ بولا, روٹی. روٹی. اللہ کی قسم, پیٹ میں جب آگ لگتی ہے نا بھوک کی, پتہ تو اس وقت لگتا ہے جب میرے اپنے پیٹ میں لگتی ہے نا, جب میرے بچی روئے اور میں دیکھوں میرے پاس استطاعت نہیں ہے کہ میں اس کو روٹی دے سکوں. جو بے بسی کا عالم بندہ مر جاتا ہے اسی وقت, واللہ میں آپ کو بتاؤں مر جاتا ہے. یار میں کیا کروں, ادھر لوگ رو رہے ہیں, اللہ میرے آنکھوں کے سامنے میرے بچے پانی میں بہہ کے جا رہے ہیں, میں کیا کروں. بے بس باپ, بے بس مائیں, بے بس بچے, جوان بچے اپنے بوڑھے باپ کو, اپنے ماں کو بہتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. کیا کر سکتے ہیں. یہ وقت ہے واللہ مدد کرنے کا. اور بڑی خوبصورت بات انہوں نے کی شیخ صاحب نے, ان کی آزمائش تو ہے ہی ہے, اصل آزمائش ہماری ہے. میں حقیقت بتاؤں گا, ہمارے آزمائش, ان کے ذریعے سے ہمیں آزمایا جا رہا ہے کہ ہم اپنی گیموں میں لگے ہوئے. کیوں جی کرکٹ میچ, کیوں آج لگے نا لوگ کرکٹ میچ. مجھے خوشی ہوئی کہ نوجوان ہیں یہاں پہ, واللہ مجھے خوشی ہے. انہوں مجھے دسیا جا رہا ہے کہ نہیں آج تک کرکٹ کا میچ ہے, نوجوانوں نے آنا ہی نہیں, وہ باڑ بچ گئے. انڈیا نے اور کوٹ چڑھاؤ, میں دے ذریعے کوٹ چڑھانے. بہرحال تو یہ بڑی اہم بات ہے. اسی حدیث کا دوسرا حصہ کہ اے میرے بندے میں بیمار تھا تو نے میری تیمارداری نہیں کی. اللہ, ان باتوں کو ہم سمجھ لیں اور پورے جوش اور جذبے کے ساتھ اپنا مال اپنی استطاعت کے مطابق, اپنا وقت اپنی استطاعت کے مطابق, اپنی تمام تر صلاحیتیں اپنی استطاعت کے مطابق دو اللہ کو. اللہ بڑا قدردان ہے, ہماری طرح بے قدرہ نہیں ہے, اللہ بہت قدردان ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام اپنے بھائیوں کی, بہنوں کی اور خاندانوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. نماز شروع کرتے ہیں. ہاں ہم جو ہے نا ادھر انشاءاللہ ان آرگنائزیشنوں کیش بھی زیادہ, تو ہمارے ذہن میں یہ کہ ہم کیش ہی دیں گے تاکہ آگے وہ خریدیں راشن وغیرہ. لیکن ان کو جو پہنچے گا انشاءاللہ وہ راشن ہی پہنچے گا. ٹینٹ ہو سکتے ہیں, راشن ہو سکتے ہیں, کپڑے ہو سکتے ہیں, وہ ساری چیزیں انشاءاللہ وہ ہم انشور کریں گے, اس کی آپ فکر نہ کریں.
ہم چاہے ریپ بھیجیں، ہم اپنے نظروں کے سامنے کرا کے ٹرک بھیجیں، وہ ساری چیزیں ہم کریں گے انشاءاللہ۔ اس لیے بھرپور حصہ لیں، اس میں بھرپور حصہ لیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ بات اپنے تک نہ رکھیں۔ ہر ایک بندہ آج کل واٹس ایپ ہے، کوئی 10 گروپ نے، گروپوں میں شیئر کریں، فنڈنگ کریں، اور پھر آگے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اور سیلاب زدگان لوگوں کے لیے ان تک پہنچانے کی بھرپور ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ، اور پہنچے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اذان دیں اور ہم نماز پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔